والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس نصیر نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا اور بار بار وہ بدبخت دعویٰ کرتا ہی چلا آ رہا تھا اور لوگوں کو کافر بنا رہا تھا اور مشرک بنا رہا تھا جو ان کے امام مہدی کی بیعت نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ بار بار کہہ رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف جلدی آؤ، تم بیعت کر لو، فلاں تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ جتنی یہ جماعتیں ہیں سیاسی وہ سارے کے سارے کافر اور مشرک ہو چکے ہیں۔ ان اماموں کے پیچھے جو مساجد کے امام ہیں ان کے پیچھے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی جو مہدی کو ماننے والے ہیں بقول اویس نصیر کے۔ میں نے کہا تھا کہ جب 20 تاریخ گزر جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ننگا کیا ہے، عذاب تو تم پر آیا ہے کہ 20 تاریخ سے پہلے نہ نواز شریف مرا ہے، قتل نہیں ہوا، اور نہ ہی پاکستان کے اندر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سرخرو فرمایا۔ یہ ویڈیو جب میں نے تیار کی ہے تو وہ تو جناب ایسے جیسے آگ لگ گئی ہے۔ پہلے تو آتے تھے فہد خان صاحب، پہلے تو سید وجاہت کے ساتھ آتے تھے، اب یہ اپنے نئے دوست کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو اچھا رویہ اختیار نہیں کیا انہوں نے میرے بارے میں۔ ہاں، جو میں اعتراضات کیے ہیں چاہیے تھا ان کے جوابات دیتے ہیں، اگر قابل قبول ہوتے تو اپنے اعتراضات کے جوابات جو ان کی طرف سے ہوتے وہ ان کو میں قبول کرتا، ان کو اپریشیٹ کرتا کہ واقعی یہ علم کی طرف آئے ہیں۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ دھمکیاں لگانا ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ایسے کریں گے، اور یہ کہنا کہ مفتی عامر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ انہوں نے محمد قاسم پر الزام لگایا ہے کہ 20 تاریخ اس نے دی، اور کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب آپ جا کر وہاں پر دیکھیں فلاں فلاں چینل کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کوئی 20 تاریخ دی ہے۔ بابا جی میں جو چیز لکھتا ہوں، میں جو چیز بیان کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس پر لکھا ہے فہد خان، سید وجاہ، انہوں نے کیا کیا لفظ بولے ہیں، ان کی ویڈیو کیا ہے، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے نا آپ کو مل جائے گی۔ پہلے آپ کے جو اکھڑے ہوئے الفاظ ہیں نا، جو سکپ کر جاتی ہے جو زبان، وہ بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سارے پہلے لکھ لیتا ہوں، آپ لوگوں کی تقریر سن لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ جوابات دیتا ہوں۔ بندہ ہوں، بشر ہوں، کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ احتیاط کا طریقہ اختیار کروں۔ اب یہ دیکھیں الیکشن کینسل ہو جائیں گے، یہ دیکھیں یہ اویس نصیر کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں تقریریں آپ لوگوں کی سن لیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ اب اسی طرح آپ کے امام مہدی صاحب جو ہے نا ان کے خواب جو ہے نا وہ بھی میں نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لگا کے کہ بھئی کوئی ذرا برابر غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیا، اور آپ کے امام مہدی صاحب نے بھی مشرک قرار دیا ہے یا نہیں دیا؟ آپ بتائیں نا، نہیں دیا تو میں بتاؤں گا، پھر آپ یہ بھی کہیں گے جی یہ جھوٹا الزام لگایا ہے، جھوٹا نہیں الزام لگایا۔ ہاں، جس طرح سے آپ پھنستے ہیں، جو اعتراضات میں نے کیے تھے، آپ ماشاءاللہ چاہیے تھا کہ آپ اعتراضات کا جواب دیتے۔ ہاں، اب بھی میں اعتراض کر رہا ہوں، آپ علمی جواب دیں، آپ علمی جواب دیں۔ کسی کو جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے پتہ جب پہلی میرے خلاف آپ نے ویڈیو بنائی تھی آپ نے علمی جواب نہیں دیا تھا، لیکن کیا کیا گالیاں نکالی تھیں۔ آپ کہیں کہ جی نہیں نکالیں گے، ذرا سن کے دیکھ لیں، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ فہد خان صاحب سنو، اگر کسی نے دین کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو اس کو دین سے محبت کرنے والوں کی طرف سے رد عمل سننا پڑے گا اور اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے دین سے محبت میں دین کا کام کرنا ہے تو جو دین کے دشمن ہیں، جن کو کوئی شخص دین کی طرف بلا رہا ہے، ان کی گالیاں، بڑی بڑی لمبی چوڑی گالیاں، اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں مجھے کمنٹس آ رہے ہیں، میں تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، واللہ خدا کی قسم مجھے کسی کے ساتھ کیا ہے جی، کیوں میں کسی کے بارے اعتراض کروں جی، کیوں کسی کو برا بھلا کہوں، سمجھا رہے؟ جس کو میں اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہوں میں صرف وہ کام کرتا ہوں۔ مجھے کسی کے ساتھ کیا ہے جی، کو میری زمین سانجھی ہے، لیکن پھر بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، تو بھائی میں ان گالیوں پر ان کو گالیاں نہیں نکال رہا نا، میں ایک کمنٹ کا جواب بھی نہیں دے رہا، نکالنی ہے ٹھیک ہے نکالو، اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ایک بندہ بھی ہدایت پر میری وجہ سے آ گیا، اب دیکھیں آپ کہ آپ اس بات کا جواب دیں
کہ آپ کے امام مہدی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 13 سال کی عمر میں اللہ اور اس کا رسول کا دیدار ہوا؟ کب؟ جب خواب میں یہ صاحب بچوں کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں کھیل رہے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کا دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ کہاں اس نے لکھا کہ پردے کے پیچھے سے مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں نے قاسم کو چن لیا ہے، اللہ نے کہا تھا کہ تو چن لے کسی لڑکے کو۔ پھر اس کے بعد غور کریں اور آپ ان کی خواب سنیں قاسم صاحب کی، یہ لکھا کہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میرا سوال ہے یہ آپ سے، صرف آپ جواب نہیں دیں گے، کسی مستند عالم دین کا فتویٰ دیں گے، چاہے وہابی کا ہو، چاہے دیوبندی کا ہو، کسی بریلوی کا ہو، چاہے شیعہ پڑھے لکھے عالم کا فتویٰ ہو۔ اگر آپ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو پھر میں آپ سے کیا گفتگو کروں جی؟ بتانا وجاہد بھائی اور فہد خان صاحب اور نئے جو آپ کے ساتھی ہیں، بتائیں اگر آپ نے علماء کو دودکار دینا ہے، اللہ کی نکال دینا ہے، تو پھر میرے سامنے کوئی عالم آئے گا تو میں اس سے گفتگو کروں گا نا۔ آپ مہربانی فرما کے مجھے اس بات کا جواب دیں، ایسا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس بات کا جواب دیں۔ اگر آپ نے کہا کہ کافر نہیں ہوتا تو دلیل شرعی ہونی چاہیے، اگر آپ کہیں گے کہ کافر ہو جاتا ہے پھر بھی دلیل شرعی ہونی چاہیے، ورنہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو نا عقائد کی کتابیں رکھوں گا۔ آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا یار، اللہ رب العزت کے خلاف آپ اتنی گنہونے کھیل کھیل رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جن کو تمیز نہیں ہے بولنے کی۔ یہ ایسے مولوی آ جاتے ہیں، یہ مفتی ایسے آ جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کو پیار ہے آپ کے امام مہدی سے، ہمیں بھی پیار ہے اپنے امام مہدی محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آخر الزمان سے۔ کمال کر رہے ہیں یار، آپ کو ان سے محبت ہے، آپ ان کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے، ہم اپنے اللہ کے خلاف سن لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سن لیں، جو توہین ہے نبی پاک علیہ السلام کی اور اللہ رب العزت کی۔ چلے گئے دونوں، وہاں سے چلے گئے، کسی سے فتویٰ لے کے میرے سامنے کریں کہ یہ مستند مفتی ہے، کسی ادارے سے جائیں، چلیں ٹھیک ہے، دیوبندی جامعہ اشرفیہ سے چلے جائیں، وہابیوں کے پاس چلے جائیں، ابتشام الہی ظہیر صاحب سے فتویٰ لکھوا لیں، کسی شیعہ عالم سے، ذاکر سے نہیں، فتویٰ لکھوائیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں جناب، معافی بھی مانگ لوں گا، سمجھا رہی؟ پھر بعد میں دیکھیں یہ سینئر ہیلپرز میں سے ہیں اور ساتھ آپ نے انشاءاللہ کہا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نام پر غیرت کھاتے۔ آپ کے ساتھی نے اس ویڈیو میں بھی کہا ہے یہی جو آپ کل میرے خلاف آپ نے بنائی ہے نا، اس میں تھے کا لفظ نہیں کہا، ہیں کا لفظ کہا ہے اویس نصیر کے بارے میں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاسم بھائی کی ذمہ داری نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس بات پر ویڈیو بناؤں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کا سب کا قصور ہے۔ کمال ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں کیا کیا بکواسات کی ہیں اس نے۔ آپ کے الفاظ فہد خان یا وجاہت علی، مجھے معاف فرمانا اس بارے میں، مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ فہد خان کے الفاظ ہیں یا وجاہت علی کے الفاظ ہیں، اس بارے میں معاف کرنا۔ بہرحال دونوں آپ بیٹھ کے وہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ اویس بھائی نے تو کہا تھا اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، اس کا جواب بھی دینا۔ یہ تیسرا سوال ہے آپ پر اور سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہوں، مجھے آپ نے بتانا ہے یہ اپنے بارے میں جھوٹا ثابت ہونا کہہ رہا ہے یا جو اس کی خواب میں آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ بار بار آ کے کہہ رہا ہے؟ کس نے جھوٹا ثابت ہونا تھا دنیا کے سامنے؟ کس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ یہ اس بات کا جواب دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے خلاف بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس بات کا جواب دینا آپ نے، اور میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا۔ کمال ہے، آپ اٹھ کے جو ہے نا ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ اٹھ کے جناب دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ہم نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے، یہ آپ لوگوں کے دونوں کے الفاظ ہیں یا نہیں؟ یار کیا ہم نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے محمد قاسم کو امام مہدی نہ مان کر؟ نمبر 5، اس کے بارے میں بھی آپ نے سوال کا جواب دینا۔ کیوں بھائی، کیا نشانی آئی ہے؟ کیا سفیانی آ گیا؟ کیا سفیانی نے سادات کا قتل کرنا شروع کر دیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ امام مہدی کب آنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ کون کون سی چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں؟ اور یہ بھی کسی عالم دین سے فتویٰ آپ لکھوا کر مجھے دینا ہے، سمجھا رہی ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی شرک پر دوبارہ پھر آپ سے جو ہے نا وہ سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟
اور آپ لوگوں نے پوری دنیا یہ کہہ دیا ہے کہ تم مشرک ہو۔ نمبر 6، علماء بہت مجرم ہیں، آپ لوگوں نے کہا ہے یا نہیں؟ کیوں مجرم ہیں؟ کیوں مجرم ہیں؟ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں گے، آپ کے ہاتھ پر چند افراد بیعت کر لیں گے، اس کے بعد پھر بڑھتے جائیں گے۔ اس وقت جو سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھا رہی ہے؟ آپ لوگوں نے کیا سمجھا یار؟ مولویوں کو کھلونا سمجھا کہ جو مرضی آپ ان کو کہتے رہیں؟ نمبر 7، آپ نے کہا کہ علماء کی کنسپٹ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں۔ اگر آپ نے نہیں کہا تو میں سمجھوں گا کہ یہ عبارت غلطی سے کسی اور کی میں نے لکھ دی ہے اور سامنے آپ آ گئے ہیں کہ شاید آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ آپ نے کہے ہیں یا نہیں کہے اس ویڈیو کے اندر؟ نمبر 8، اللہ کی ذات پر بہتان باندھا یا نہیں؟ کیا آپ لوگوں نے اویس نصیر کے خلاف ویڈیو بنائی ہے؟ جتنی ویڈیو بنائی ہے کہ تو نے اللہ کے خلاف ایسے ایسے الفاظ کیوں بولے ہیں، کمینے شخص، بے غیرت، بدبخت، آپ نے کتنی ویڈیو بنائی ہیں؟ وہ ویڈیو آپ لوگوں نے مجھے دکھانی ہے۔ نمبر 9، آپ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی سچا 1 نمبر امام مہدی ہے، اور جو نہ مانے آپ اس کو کیا حشر کر رہے ہیں، کیا حال کر رہے ہیں؟ ہاں جی، علماء غلط فہمی پر ہے، علماء کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے، علماء کا یہ قصور ہے، یہ قصور ہے، یہ قصور ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو حق حاصل ہے، ہم کو کیوں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے 1 نمبر جو اصلی امام مہدی جن کو امام مہدی ہم مانتے ہیں ان کا دفاع کریں؟ یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں حق حاصل نہیں ہے؟ اس بات کا جواب دیں۔ نمبر 10، اعتراض کیا ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے نہیں دیا۔ قاسم صاحب کو خواب میں اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ 20 جنوری کے بارے میں جو میرا شاگرد ہے اویس نصیر یہ ملعون کس بیانی کر رہا ہے، اس کو اللہ نے خواب میں کیوں نہیں بتایا؟ چلیں یہ اب تو ثابت ہو گیا نا، ابھی ویڈیو بنا دو، بناؤ نا ویڈیو، بناؤ ویڈیو کہ جو اللہ رب العزت پر بہتان باندھتا ہے، اور اس سارا ٹولہ جو اویس نصیر کا تھا جو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں آ کے بار بار کہا، میرا آنا تو نہیں بنتا، میں پھر آ کے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہے کہ 20 تاریخ کو اللہ کا عذاب آ جانا، نواز شریف نے قتل ہو جانا؟ کیوں نہیں بتایا جناب؟ آپ لوگوں نے کیوں ویڈیو اس کے خلاف نہیں بنائی ہے؟ اس بات کا جواب دیں۔ یہی اعتراض فہد خان آپ پر بھی ہے، سید وجاہت آپ پر بھی ہے، اور آپ کے نئے ساتھی پر بھی ہے کہ آپ بتائیں اویس نصیر کی گستاخیاں اس نے کی ہیں اللہ کی یا نہیں کی ہیں؟ اگر آپ کہتے نہیں جی یہ گستاخیاں نہیں ہیں، پھر ہم آگے پھر چلیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو قاسم کی شخصیت پرستی کرنا تو آتی ہے، اس پر تو آپ ہمیں یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ اللہ کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا ہے آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں آ رہا؟ آپ لوگوں کو اللہ کی کوئی غیرت نہیں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹے الزام لگائے کہ اللہ کے نبی نے کہا آ گیا عذاب آ گیا، اللہ کہہ رہا عذاب آ گیا، تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی۔ آپ بتائیں، اب تو سب کچھ کھل گیا ہے، کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ اگر آپ سچی ہیں، اس کے ساتھی نہیں ہیں اس بارے میں اس کے ساتھی نہیں ہیں، تو آپ جناب اس کے خلاف ویڈیو بنائیں۔ آپ قاسم کے بارے میں کوئی بات کہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں اس نے اتنی بکواسات کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جلدی آؤ میرے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، میرے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، اور تو وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ تو امام مہدی کی بات کرتا ہے کہ یہ قاسم امام مہدی ہے، اس کو مانو ورنہ تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ سے الگ ہے تو آپ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، جو شرعی حکم ہے کسی سے لکھوائیں، آئیں اور آ کے اس کے خلاف ویڈیو بنائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں سے چند سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے سوال میں آپ لوگوں سے کروں گا اور مجھے جواب دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، علمی طرف آئیں نا، آپ علمی جواب دیں، میں آپ لوگوں کو سامنے بھی آؤں گا، آپ لوگوں کو آن لائن بھی لوں گا، لیکن کب؟ جب مجھے پتہ چلے۔ آپ لوگوں نے تو یار چھوڑا ہی نہیں ہے ہمیں کہیں کا، یار ساری دنیا کو مشرک بنا دیا، کیسے ہم آپ لوگوں سے بات کریں؟ کہا ہے آپ لوگوں نے مشرک یا نہیں کہی؟ آپ کہیں مجھے بتائیں ویڈیو بنا کر کے نہیں ہم نے نہیں کہا، پھر میں کہوں گا کہ اس مقام پر کہا، اس مقام پر کہا، اس مقام پر کہا۔ یہ ٹیٹو بنانا، یہ تصویریں لگانا، تصویر کھچوانا، یہ کس کیٹاگری میں رسول اللہ نے ڈال دیا؟ حضور پر بہتان باندھ رہے ہیں آپ کے امام مہدی صاحب،
میں نے خود سنا ہے. آپ کہیں گے جی نہیں انہوں نے نہیں کہا. تصویروں کو شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کہیں گے کہ ہم کچھ بھی نہ کہیں. ابھی تو آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کس کا فتویٰ مانتے ہیں داڑھی منڈے کے بارے میں، کہ وہ کون ہوتا ہے داڑھی منڈا. میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ پوچھوں گا. ابھی نہیں پوچھ رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں پوچھوں گا، سوال بناؤں گا، اس کے مطابق آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ سوالات کے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں تو 100 بسم اللہ، آپ بھی میرے اوپر اعتراضات کریں، میں بھی جواب دوں گا، آپ بھی مجھے جواب دیں. ٹھیک ہے نہیں؟ کومنٹس کرنے والے خود سوچیں، گالیاں نکالنے والے خود سوچیں کہ میں یار کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں ان کے نزدیک یہ 1 نمبر امام مہدی ہے، میرے نزدیک بالکل اس کے خواب میں اللہ نہیں آتا. اس میں کیا آپ جو نا ہم پر حملہ کر دیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے. اور پھر میں بتاؤں گا نا داڑھی منڈے کے بارے میں میں نے حکم شرعی بتایا تھا. آپ فہد صاحب آپ نے کہنا ہے آپ شیعہ کی بات مانیں گے، دیوبندی کا فتویٰ مانیں گے، وہابی کا فتویٰ مانیں گے، بریلوی کا فتویٰ مانیں گے. جس کا فتویٰ ماننا ہے، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام محمد بن حنبل کا. ٹھیک ہے جی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ کسی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا تو بالکل ہی آپ لوگوں سے تعلق نہیں ہے. اگر سارے اماموں سے آپ برطرف ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت توفیق عمل عطا فرمائے.